آپ تمام عزیزوں کو ایک بار پھر سٹی ہارویسٹ چرچ میں آج سنڈے کی خوبصورت صبح پہ خوش آمدید کہتا ہوں چرچ میں، اور ہم سب مل کر خداوند کی عبادت اور اس کی پرستش کر رہے ہیں۔ ہاللیلویا۔ کلام میں لکھا ہے جب ساز اور آواز مل گئے تو خدا کا ابر چھا گیا۔ تو خدا کا ابر جو ہے یہ جب چھا جاتا ہے تو پھر عجیب کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ میں اپنی اس منسٹریل لائف کے اندر خدمت کی زندگی میں نے ایک بات کا تجربہ کیا ہے، خدا کے ساتھ چلنے کے ساتھ ساتھ خدا کے ساتھ چلنا، خدا کے ساتھ رہنا، خدا کے ساتھ زندگی گزارنا، خدا کے کلام کے مطابق اس کی بادشاہی کے اندر رہنا جو ہے یہ بہت بڑی عظیم بات ہے۔ یہ آپ کے اندر ایک ایسی قوت اور اختیار کو ظاہر کرتی ہے جو اس دنیا اور اس دنیا کا نظام آپ کو نہیں دے سکتا۔ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں۔ میں اپنے اندر جب یہ قوت اور اختیار کو محسوس کرتا ہوں تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جیسے میرے اندر کوئی ایسی قوت کام کرتی ہے جو غیر معمولی قوت نظر آتی ہے، اور یہ قوت جو ہے یہ معمولی قوت نہیں ہے، یہ بہت ہی پاورفل ہے۔ میرے اندر یہ بہت پاورفل ہے۔ ہمارا جسم جو ہے یہ کمزور پڑ جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے۔ یہ جو بدن ہے یہ روح کا مقدس ہے۔ کلام میں لکھا ہے تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ وی آر دا ویسلز، جیسے کہ ہم برتن میں پانی پیتے ہیں، گلاس میں پانی پیتے ہیں، تو ہمارا بدن جو ہے یہ ایک گلاس کی مانند ہے، یہ ایک کنٹینر ہے جس میں روح القدس کی حضوری ہر وقت بسی رہتی ہے، اور اس حضوری کے بھرنے سے ہم اپنی روحانی اور جسمانی تمام ضروریات اور تمام طرح کی مشکلات پر غالب آ سکتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ تو آج کا پیغام ہی غالب آنے والوں کے لیے ہے۔ کون کون غالب آنا چاہتا ہے؟ ہاللیلویا۔ ہم سب جو ہیں یہ غالب آنے کا تجربہ رکھنا چاہتے ہیں۔ کئی دفعہ غلبہ جو ہے ہمیں پلیٹ میں ٹھنڈی میٹھی کھیر کی مانند نہیں ملتا۔ غلبہ جو ہے اس کا تعلق جنگ و جدل سے ہے، جھگڑے اور لڑائی سے ہے، تلوار اور بھالے سے ہے۔ جہاں غلبہ آ جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کوئی چیز چھیننی ہے جو آپ کی چوری ہو گئی ہے، اور ایک ایسی ہستی اور ایک ایسے شخص سے چھیننی ہے جو آپ سے بہت زیادہ زوراور ہے۔ اب آپ کو اس کام کو کرنے کے لیے ایک ایسی ہستی چاہیے، ایک ایسی قوت چاہیے، ایک ایسا زور چاہیے، ایک ایسی جو ہے وہ کمپنی چاہیے جو آپ کو یہ قوت فراہم کرے کہ آپ اس زور آور ہستی سے جو آپ کو کی تمام تر چیزیں چرا کر بھاگی ہے اس سے واپس لے کر آئے۔ خدا کے کلام میں اگر ہم لوکا کی انجیل دیکھیں، بائبل مقدس کو کھولیں،
مسیح خداوند یسوع مسیح کے خوبصورت الفاظوں کو آج ہم غور سے پھر سے دیکھیں گے۔ لوکا کی انجیل اس کا 10واں باب دیکھیں اور اس کی 18ویں سے 20ویں آیت تک کا مطالعہ میں کروں گا، اور اس کلام میں ہم آج بہت زبردست برکت کو ریسیو کریں گے۔ بائبل مقدس میں لوکا کی انجیل اس کا 10واں باب اور اس کی 18ویں آیت سے 20ویں آیت تک کا مطالعہ کریں گے۔ کلام کیا کہتا ہے، غور سے سنیے ذرا۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ اس نے ان سے کہا، میں شیطان کو بجلی کی طرح آسمان سے گرا ہوا دیکھ رہا ہوں، گرا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ I watched Satan fall from the heaven like a flash, lightning. بجلی کی مانند گرا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا ہے، سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو۔ لیکن کلام یہ کہہ رہا ہے کہ میں شیطان کو بجلی کی طرح آسمان سے گرا ہوا دیکھ رہا ہوں، اور دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا ہے کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ، اور تم کو ہرگز کسی چیز سے ضرر نہ پہنچے گا۔ ہاللیلویہ، پرزور تالیاں بجائیں گے سیکھیں گے۔ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں غور سے سنو، لسن کیئرفلی، غور سے سنو میری بات، دھیان لگاؤ۔ I have given you authority that you know possesses، تمہارے اندر وہ authority موجود ہے، تمہارے اندر وہ اختیار موجود ہے۔ تمہیں یہ اختیار انعام میں دیا گیا ہے to tread on serpents and scorpions، تاکہ تم اپنی اس اتھارٹی کی ایکسرسائز کر سکو۔ کیا آپ نے کبھی اس اتھارٹی کا استعمال کیا ہے؟ یہ اتھارٹی ہے کیا؟ یہ اختیار کیا ہے؟ یہ قوت کیا ہے؟ اس قوت کا نام کیا ہے؟ یہ کیسے استعمال کی جاتی ہے؟ اس کا کام کیسے ہوتا ہے؟ اس کو سٹارٹ کیسے کیا جاتا ہے؟ اس کو استعمال ہم کیسے کر کے بڑے کاموں کو سر انجام دے سکتے ہیں؟ This is the thing۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم قوت اور اختیار کو رکھتے ہوئے بھی ہم اس کو استعمال کرنے کی قابلیت نہیں رکھتے۔ ہم قوت اور اختیار سے معلوم تو ہیں، ہم بہت سارے سرمنز بھی سنتے ہیں، بائبل بھی پڑھتے ہیں، ہمیں قوت کے اور اختیار کے تعلق سے سکھایا بھی جاتا ہے، بٹ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمیں اسے استعمال کیسے کرنا ہے۔ میرے عزیزوں، جب تک آپ صرف ایمان رکھیں گے اور اس ایمان کو ایکسرسائز نہیں کریں گے، وہ ایمان اپنے اندر مردہ ہو جاتا ہے۔ آپ ایک ڈائنامک پرسنالٹی ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ کے اندر زور ہے، آپ کے اندر قوت ہے، آپ کے اندر اختیار ہے، آپ کے اندر جلال ہے، خدا کی حضوری ہے، یسوع کا نام ہے۔
وہ ایمان جب تک آپ اس کی ایکسرسائز نہیں کرتے، آپ اس کی پریکٹیکل نہیں کرتے، آپ اس کو ایلوکیٹ نہیں کرتے، آپ اس کو اپلائی نہیں کرتے، آپ اس کا اطلاق نہیں کرتے، وہ ایمان جو ہے اپنی ذات میں مردہ ہو جاتا ہے۔ اور کئی دفعہ ایسے خدا موقع دیتا ہے کہ ہم اپنے ایمان کی پریکٹس کر سکیں۔ مینی ٹائمز ہم غیر قوم میں ہوتے ہیں، ایک موقع ایسا آ جاتا ہے جہاں ہم فوراً سے خدا کا پاک روح کہتے ہیں اب تیرے ایمان کا امتحان ہے۔ نو ٹیسٹ یور فیتھ، اپنے ایمان کا ٹیسٹ کر، اپنے ایمان کا امتحان کر۔ خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ اپنے حواریوں، اپنے شاگردوں، اپنے پیچھے چلنے والوں اور اپنے تمام فالوورز کو اکیلا اور تنہا نہیں چھوڑ رہے۔ وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ میرے اوپر سلامتی بھیجو، وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ میرے لیے دعا کرو، وہ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ مجھے آپ ہر روز دعا میں یاد رکھو تاکہ میری مغفرت ہو جائے۔ ایسا ہے؟ کبھی آپ نے یسوع مسیح کے لیے دعا کی ہے؟ خداوند یسوع مسیح آپ مر گئے تھے، آپ زندہ ہو گئے ہیں، میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں، تو ٹھیک رہ، جہاں پہ بھی رہ، تو آسمان پر ہے، تو وہاں پر بھی ٹھیک رہ، تجھے کوئی دکھ نہ ملے، تجھے کسی طرح کوئی چوٹ نہ لگے۔ آپ کیوں نہیں دعا کرتے آپ اس طرح کی؟ کیوں نہیں؟ کیوں آپ اس طرح کی دعا نہیں کرتے کہ اے خداوند تو جہاں پر بھی ہے ہم تیری بحالی آزادی کے لیے دعا کرتے ہیں، سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں، تو سلامت رہے، تو جہاں بھی ہے تو سلامت رہے۔ وائی؟ دیکھیں، ایک زندہ اور قادر مطلق ہستی جو ہے وہ اپنے لوگوں کو یہ اختیار اور قوت دے رہی ہے جو اس کے اندر موجود تھا۔ وہ بچپن ہی سے خدا کی قدرت سے مولود مقدس پیدا ہو رہا ہے۔ وہ بچپن ہی سے وہ شہزادہ پیدا نہیں ہو رہا بلکہ وہ بادشاہ پیدا ہو رہا ہے۔ ہاللیلویا! کلام کیا کہتا ہے؟ کلام کیا کہتا ہے؟ بادشاہوں کے گھروں میں تو شہزادے پیدا ہوتے ہیں، لیکن کلام کہتا ہے وہ بادشاہ پیدا ہو رہا ہے، وہ تو بادشاہ پیدا ہو رہا ہے۔ He was the born king، وہ پیدائش سے بادشاہ پیدا ہو رہا ہے، ماں کے بطن سے پیدا ہو رہے ہیں جبکہ ماں مرد سے ناواقف تھی۔ He was the king۔ عجیب طور سے خدا کی قدرت اور اختیار اس کے اندر تب ہی سے موجود تھا جب وہ ماں کے پیٹ ہی میں خدا کی قدرت سے رکھا گیا۔ اور فرشتے نے کہا اے مریم تجھ پر سلامتی ہو، سلام اے مریم، تو مقدسہ ہے، تیرے پیٹ کا پھل مبارک ہے، تو بیٹے کو جنے گی اور اس کا نام یسوع رکھنا، جس کا مطلب ہے خدا اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ نجات دہندہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو رہا ہے، قوت اور اختیار کو لے کر، پاور کو لے کر، اور وہ پاور جو ہے وہ بچپن ہی سے اس کے اندر موجود تھی۔ 12 سال کے تھے تو فقیوں، فریسیوں اور شرع کے ان عالموں کو سکھا رہے تھے جو 80، 85 اور 90 سال کے ہوں گے، اور بوڑھے بوڑھے بابے جو فقی ہو کر فریسی اور شرع کے عالم، اور وہ اس 12 سال کے بچے سے کلام کی، توریت کی باتوں کو اس طرح سے سیکھ رہے ہیں جیسے وہ بچے ہیں۔
اور وہ مقدسہ مریم اور یوسف سے یہ سوال کرتے ہیں، یہ آپ کا بچہ ہے؟ یہ تو کوئی عالم لگتا ہے۔ خدا کی قدرت، اختیار کو دیکھیں۔ ابلیس جو ہے وہ شروع ہی سے خدا کے لوگوں کو گرانا چاہتا ہے۔ ابلیس شروع ہی سے وہ خدا کے لوگوں کا مخالف رہا ہے، اور آج بھی وہ خدا کے لوگوں کے لیے کام کر رہا ہے۔ ابلیس اور خدا یہ دو علیحدہ ہستیاں ہیں، اور ان کی دونوں کی پاورز بھی علیحدہ ہیں۔ ابلیس اپنے طور پہ کام کر رہا ہے، اس کے پاس بھی قوت اور اختیار موجود ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے پاس بھی وہ قوت اور اختیار موجود ہے، لیکن خداوند کہہ رہے ہیں کہ میں ابلیس کو آسمان پر سے بجلی کی مانند گرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ I am looking at that. I watched Satan fall from the heaven. بجلی کی مانند، بجلی جیسے کڑکتی ہے، وہ ہمیں نظر آتی ہے ایک سیکنڈ سے بھی کم عرصے کے لیے، ایسے نظر آتی ہے اور ایک دم سے غائب۔ So devil is working very fast. ابلیس بہت تیزی سے کام کر رہا ہے۔ وہ ہر لمحہ، ہر روز، ہر صبح، ہر شام، ہر رات وہ انسانوں کو برباد کرنے کے لیے اپنی تمام تر فوجوں کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ انسان جہنم کی آگ کا ایندھن بن جائیں۔ کیا آپ بننا چاہتے ہیں؟ کیا ہم بننا چاہتے ہیں؟ لیکن خدا یسوع مسیح اپنے لوگوں کو اختیار دے رہے ہیں۔ ان کو پتا تھا کہ یہ اختیار کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ انہیں پتا تھا کہ ابلیس ان کا ستیہ ناش کر دے گا۔ ان کو پتا تھا ابلیس اور اس کی قوتیں میرے لوگوں کو برباد کرنے کے لیے بہت پاورفل ہیں، اور وہ جانتے تھے اس دنیا میں ابلیس جو ہے وہ اس دنیا کا سردار ہے، بادشاہ ہے، اور سردار کے پاس اس دنیا کا مکمل نظام اور اس کا اختیار موجود ہے۔ So God has a plan. خدا کے پاس پلان ہے۔ وہ ہر شخص کے لیے ایک پلان رکھتا ہے۔ وہ ہر انسان کے لیے ایک منصوبہ رکھتا ہے۔ وہ ایمانداروں کو ایک منصوبہ دے رہا تھا، اور خداوند نے کہا کہ میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، یسوع نے کہا۔ اور خداوند نے کہا دیکھو، look at that, listen to me، غور سے سنو، میری بات کو فالو کرو۔ میں تم کو اکیلا نہیں چھوڑ رہا، یتیم نہیں چھوڑ رہا، میں تمہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑ رہا، میں تمہیں ہوپ لیس نہیں چھوڑ رہا، میں تمہیں ان دنیا کے خداؤں کی مانند جو جہاں پڑے ہیں وہیں پہ پڑے ہیں، جو آج بھی جو ہیں قبروں کے اندر پڑے ہیں، میں ان کی مانند نہیں چھوڑ رہا، بلکہ میں تمہیں اختیار دے رہا ہوں، میں تمہیں قوت دے رہا ہوں، میں تمہیں اتھارٹی دے رہا ہوں، سانپوں کے اوپر، بچھوؤں کے اوپر کچلنے کی قدرت بھی دے رہا ہوں، اور یہ کہہ رہا ہوں کہ ابلیس، دشمن، دنیا اور جسم جو آپ کے بڑے دشمن ہیں، ان کی ساری قدرت پر غالب آ سکتے ہو۔ ابلیس جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن وہ ایسی جیسے جراثیم ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن بخار پھر بھی ہو ہی جاتا ہے۔ کیوں جی؟
ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਜਰਾਸੀਮਾਂ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ ਬਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਰਾਸੀਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਉਹ जरासीम हैगा, पीछे कर दियो। हैं जी, जरासीम हमें नज़र नहीं आते लेकिन इन्फेक्शन कर देते हैं। डेंगू फिर भी हो जाता है, कोरोना हो जाता है। कोरोना का जरासीम दुनिया का सब से छोटा जरासीम है। वो एक ऐसी खुर्दबीन से देखा जाता है जो आम खुर्दबीन नहीं है, जो इलेक्ट्रॉनिक खुर्दबीन है, और पता नहीं कितने 100 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खुर्दबीन है जो उस जरासीम को देखती है और असेस करती है कि आपके अंदर कोरोना है। इब्लीस भी इस हद तक ना नजर आने वाली वो कुव्वत है जो काम पूरा ही कर रही है। इंसानों को तबाह करने का काम वो पूरा ही कर रही है, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है। बदरुएं हैं, बीमारियां हैं, कमजोरियां हैं, और हर वो स्पिरिट है जो आपको खुदा और उसकी हजूरी और उसके जलाल से दूर करने के लिए काफ़ी है। खुदा के कलाम में अगर हम हिस्कियल की किताब का वाक़या देखें तो खुदा के कलाम में, बाइबल मुक़द्दस में इब्लीस के लिए कहा, आए सुबह के रोशन सितारे तू क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा, आए कौमों को पस्त करने वाले तू क्यों कर जमीन पर पटका गया। तू तो अपने दिल में कहता था मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा, और मैं शमाली अतराफ में जमात के पहाड़ पर बैठूंगा, मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं खुदा ताला की मानद हो जाऊंगा। लेकिन तू तो पाताल में गड़े की तह में उतारा जाएगा। इब्लीस मुकाशफा की किताब में लिखा है, बाइबल मुकद्दस बयान करती है, और वो बड़ा अजदहा यानी वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे जहान को गुमराह कर देता है, जमीन पर गिरा दिया गया और उसके फरिश्ते भी उसी के साथ गिरा दिए गए। मेरे अजीज हो, आज इस दुनिया के अंदर इब्लीस हर तरफ काम कर रहा है, हर मुल्क में, हर इलाके में, हर निज़ाम पर उसकी हुकूमत है। आप तालीमी निज़ाम देख लें, आप मीडिया को देख लें, आप फाइनेंशियल सिस्टम को देख लें, आप दुनिया के पॉलिटिकल सिस्टम को देख लें, आप इस दुनिया की फ़िलॉसफी पर नज़र दौड़ाएं, आप इस दुनिया की तमाम तर निज़ामों को गौर से देखें तो वहाँ इब्लीस आपको बज़ाहिर बड़ा ही एक्टिव काम करता हुआ नजर आएगा, हत्ता कि आप अपने बच्चों को भी महफूज नहीं कर सकते। लेकिन पावर और इख्तियार आपको दिया गया है। खुदाम यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए ठहरे रहना। क्या करना? ठहरे रहने का मतलब यह है कि तुम तब तक बाहर ना निकलना, मुनादी ना करना, कलाम को ना पेश करना, खिदमत का काम ना करना, मेरी गवाही ना देना, क्योंकि जब तुम मेरी गवाही दोगे तो इस निज़ाम के तहत, जो इब्लीस के निज़ाम के तहत लोग हैं, वो तुम्हें मार देंगे। और खुदा का कलाम बयान करता है जब रूहुल कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और कुव्वत पाकर इख्तियार उसके साथ तुम्हें मिल जाएगा। मेरे अजीजों, आप ऑथराइज्ड उसी वक्त हो जाते हैं जब आप यीशु मसीह को दिल से कबूल कर लेते हैं। अब आप बपतिस्मा लेते हैं, आप बा इख्तियार हो जाते हैं। आप यीशु के नाम को बरमला
استعمال کر سکتے ہیں. آپ یسوع کے نام سے ابلیس کی تمام تر قوتوں پر غالب آنے کا تجربہ رکھ سکتے ہیں. لیکن اختیار کے ساتھ ساتھ قوت کا ہونا ایسا ہی ضروری ہے جیسے آپ دیکھیں کہ اگر پولیس یا پولیس وارڈن اگر ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ، تو اگر صرف وہ وردی پہن کر ہی کھڑے ہوں تو کوئی بھی دشمن ان پر حملہ کر سکتا ہے، ان کو مار بھی سکتا ہے، ان کی پٹائی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پولیس جو ہے ان کے پاس ہر وقت وردی کا مطلب اختیار کو ظاہر کر رہا ہے. وہ دور سے لگتے ہیں کہ یہ حکومت کے لوگ ہیں اور یہ پولیس کے لوگ ہیں، یا ٹریفک وارڈن ہیں، یا پولیس کے ہیں، یا ڈولفن پولیس کے ہیں. لیکن ان کے پاس ایک اور بھی چیز ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ ان کے پاس اسلحہ بھی ہوتا ہے. ان کے پاس پسٹلز ہوتی ہیں، ان کے پاس گنز ہوتی ہیں، ان کے پاس ہر طرح کی جو ہیں وہ ہتھیار موجود ہوتے ہیں. ان کے پاس ٹیلی فون ہوتا ہے، ان کے پاس وہ تمام اکوپمنٹس ہوتے ہیں کہ آپ کوئی بھی ایکٹیویٹی ایسی دیکھیں جہاں پہ حملہ ہو جائے تو وہ فوراً سے اپنے ہتھیار نکال کر حملہ کر کے دشمن کو مار سکتے ہیں. سو وی سم ٹائم ہیو اونلی، ہم وردی پہن کے ہی آکڑنے پھرنے ہیں، اللہ بھی یہ سودہ سپاہی بن گئے ہیں. بغل میں بائبل اور ماتھے پہ پاسٹر کا نام لکھا ہونا صرف یہ کافی نہیں ہے. اس انتہائی غلیظ اور گندی دنیا میں جو دشمن سے بھری ہوئی ہے، یہ کافی نہیں ہے. محض وردی کا پہن لینا اور اپنے آپ کو خدا کا خادم بنا لینا اختیار تو ظاہر کر رہا ہے، قوت سے خالی. اور قوت سے خالی اختیار محض ڈھونگ ہے. قوت سے خالی جو ہے اختیار محض ایک، آپ سمجھ لیں کہ وہ آپ ایک عجیب سی سسٹم کو اپلائی کر رہے ہیں. لیکن خدا یسوع مسیح آپ کو صرف اختیار ہی نہیں دے رہے بلکہ وہ قوت بھی دے رہے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ جو فورسز ان کے خلاف کھڑی ہیں، جن میں بیماریاں ہیں، ابلیس کی فورسز ہیں، جسم کے کام ہیں، دنیا کا نظام ہے، دنیا کی قوت ہے، دنیا کی پاورز ہیں، دشمن کی ساری قدرت ہے. اس پر غالب آنا ہے تو پھر پاور کے بغیر نہیں. اب ہم کئی دفعہ اختیار تو رکھتے ہیں، آواز بھی ایسی لگاتے ہیں جیسے بڑے با اختیار الفاظ، لیکن قوت سے خالی الفاظ جو ہیں وہ کام نہیں کرتے. سامسن کی کہانی ہم نے غور سے سنی. سامسن کے بالوں میں قوت تھی؟ نہیں، اس کے بال تو بڑے تھے کیونکہ وہ ماں کے پیٹ ہی سے نذیر تو تھا. خدا نے اس کو کہا، اس کی ماں کو کہا کہ اس کے بال پر اس طرح نہ لگے. دس واز دا اوتھ، یہ ایک قسم تھی، یہ ایک منت تھی. لیکن خدا کی قدرت اس کے اندر ماں کے پیٹ ہی سے کام کرتی تھی. اور وہ راز جب وہ بتاتا اور وہ قدرت جو ہے جب اس کے اندر کام کرتی رہی اور وہ فلسطینیوں کے بڑے بڑے جتھوں کو اور بڑی فوجوں کو تباہ کر دیتا اکیلا ہی. اور ایک واقعہ تو ہمیں ایسا ملتا ہے کہ وہ گدھے کی جبڑے کی ہڈی سے 1000 فلسطینیوں کو مار دیتا ہے. اختیار اور قوت، اختیار اس کے اندر تھا، قوت ماں کے پیٹ ہی سے اس کے اندر تھی، اور روح القدس زور سے اس کے اوپر کام کرتا تھا. اس کو عادت تھی اختیار سے کام کرنے کی.
لیکن جو ہی بال کٹ جاتے ہیں اور دلائلہ کہتی ہے اے سیمسن فلسطی تجھ پر چڑھ آئے، تو زور وہی ہوتا ہے، للکار بھی ایسی ہی نکلتی ہے، لیکن قوت نہیں ہوتی۔ ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ اور جب قوت نہ ہو تو پھر للکاریں جو ہیں وہ بالکل ناکام ہیں، وہ پھر اسی طرح ہی ہیں جیسے ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جھانجھ ہیں۔ خالی برتنوں کی مانند ہم بہت زیادہ آواز تو دیتے ہیں لیکن کوئی کام نظر نہیں آ رہا، خدا کی حضوری نہیں ہے، معجزات نہیں ہے، آپ کے کلام میں پاور نہیں ہے، لوگ آپ سے برکت نہیں پا رہے، لوگ آپ کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے، لوگ آپ کی جو ہے وہ بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اختیار تو ہے لیکن قوت کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ سو میرے عزیزو، سانپوں اور بچھوؤں کو کچلنے کا تجربہ کرنا شروع کریں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ انتہائی ضروری بات ہے۔ آج اس دنیا میں اگر آپ کسی بھی مشکل کا شکار ہیں تو وہ سب سانپ اور بچھو ہی ہیں۔ اگر آپ بیماری سے لڑ رہے ہیں، کمزوری سے لڑ رہے ہیں، آپ کے گھر کے اندر نظام ٹھیک نہیں ہے، بے سکونی ہے، آپ کے گھر کے کاروبار میں کوئی روزگار میں برکت نہیں ہے، آپ بے چین زندگی گزار رہے ہیں، آپ آوارہ پھر رہے ہیں، آپ وانڈرڈ ہیں، آپ ڈسپلیسڈ ہیں، آپ کا ایمان جو ہے وہ لہروں کی مانند، موجوں کی مانند کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی فلاں کبھی فلاں کبھی فلاں کبھی فلاں، آپ کا ایمان ڈسپلیسڈ ہے، تو میرے عزیزو، سانپ اور بچھو ایسے نہیں کچھ لے جا سکتے۔ You need the power. You need the authority. خدا یسوع مسیح نے ہمیں قوت اور اختیار دے رکھی ہے، اور اس نے جب اپنے شاگردوں کو بلا کر اس نے قوت اور اختیار سے بھرا۔ کلام مقدس میں حزقیل 2 باب اگر ہم دیکھیں، وہاں لکھا ہے، اور تو اے آدم زاد ان سے ہراساں نہ ہو اور ان کی باتوں سے نہ ڈر، ہر چند تو اونٹ کٹاروں اور کانٹوں سے گھرا ہے اور بچھوؤں کے درمیان رہتا ہے، ان کی باتوں سے ترسان نہ ہو اور ان کے چہروں سے نہ گھبرا، اگرچہ وہ باغی خاندان ہیں، پس تو میری باتیں ان سے کہنا، خواہ وہ سنے خواہ وہ نہ سنے، کیونکہ وہ نہایت باغی ہیں۔ جب آپ خدا کے پردہ میں رہنا شروع کریں گے تو پھر اختیار آپ کے اندر آنا شروع ہوگا۔ زبور 91 ہم سب پڑھتے ہیں، کیا لکھا ہے؟ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سائے میں سکونت کرے گا۔ کیا لکھا ہے؟ اگر آپ اس کے پردہ میں ہیں تو آپ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلنے کا تجربہ رکھیں گے۔ میں خداوند کے بارے میں کہوں گا، وہی میری پناہ اور میرا گڑھ ہے، وہ میرا خدا ہے جس پر میرا توکل ہے۔ اور آگے لکھا ہے، تو شیر ببر اور افی کو روندے گا، کچلے گا۔ شیروں کو کچلے، بچھوؤں کو کچلے، دشمن کو کچلیں۔ کئی دفعہ ہمیں دشمن میں بڑا پیار آ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں دشمن نو پتہ نہیں کہتے تھاں کتھاں میری تلوار ہی نہ لگ جائے، کہتے وہ دی گردن وڈی گئے تھے، کان کٹ لیتا، ہاتھ کاٹ گیا۔ ہم تلواروں کو چلانے کا بھی تجربہ نہیں رکھتے۔ ہمارے اندر وہ اختیار موجود تو ہے لیکن ہم اتنے اگریسو نہیں ہیں دشمن کے لیے۔
دشمن آپ کے لیے بڑا اگریسو ہے، وہ آپ سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہے. اس کی نفرت کا اندازہ آپ یہاں بیٹھے نہیں لگا سکتے. ابلیس آپ سے اتنی زیادہ نفرت کرتا ہے کہ وہ نہ صرف اس دنیا میں آپ کو زندہ رہنے دیتا ہے بلکہ آنے والے جہان میں بھی وہ کہتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ابدی موت میں جائیں، ہر روز مریں، ایوری ڈے مریں، کیونکہ یہ یسوع سے پیار کرتے ہیں. دشمن آپ کے لیے کوئی بھی اچھا منصوبہ نہیں رکھتا. دشمن آپ کے لیے ہر روز آپ کو مارنے کا پلان کرتا ہے، بیماریوں سے، لوگوں کے وسیلے سے. جب ہم خدا کے لوگوں کی بات نہیں سنتے تو پھر ہم کئی دفعہ بہت زیادہ دھوکہ کھاتے ہیں. یہ دنیا جو ہے وہ آپ کے خلاف کام کرتی. اب آپ دیکھیں پاکستان میں کوئی بھی مسیحی کوئی ایسا کام کرے تو پوری قوم اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے. تو کیا ہمیں حکمت سے نہیں چلنے کی ضرورت؟ کیوں جی؟ عقل سے چلنے کی ضرورت ہے، عقل اور حکمت سے چلنے کی ضرورت ہے. تو ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے جی؟ سانپ اور بچھوؤں کو کچلنے کے لیے کیسے کام کریں؟ نمبر 1 نجات پائیں. نمبر 1 یسوع کو قبول کر لیں. نمبر 1 یسوع کے کلام کے مطابق عمل کرنا شروع کریں. نمبر 2 اپنے ذہن کو بدل لیں، اپنے خیالوں کو تبدیل کر لیں، اپنی سوچوں کو بدل لیں. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ہمیں ایسی روح نہیں دی بلکہ ہمیں قوت اور اختیار اور ڈسپلن کی روح دی ہے. ہمیں تربیت کا روح ملا ہے. ہمیں ایسا روح ملا ہے جو سانپ اور بچھوؤں کو کچلنے کی قدرت ہمیں بخش سکتا ہے. میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے ساری قدرت کا یہاں ذکر کیا. کئی دفعہ ہم کہتے ہیں خداوند انا ہی بہت ہے. ہم تھوڑی سی ہی قوت کے لیے، تھوڑے سے بھلائی کے لیے ہم کہتے ہیں خداوند انا ہی بہت ہے. ہم پورے طور سے خدا کو اپنا آپ دینا پسند نہیں کرتے. ہم بہت ساری چیزوں کو اپنے اندر ہی رکھنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں خداوند ہم چرچ جاتے ہیں، دیٹس گریٹ، ہم بائبل پڑھتے ہیں، دیٹس گریٹ، لیکن اس پر عمل کرنا، ہر چیز پر عمل کرنا، ہر طرح سے تیرے کلام پر چلنا ہمارے لیے مشکل ہے، ناممکن ہے، کام نہیں کر سکتا. What do you think about that؟ کیا ایسا ہے؟ کیا آپ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ غالب آئیں؟ دیکھیں کلام کے سارے وعدے جو ہیں وہ غالب آنے والوں کے لیے ہیں. آپ اگر مکاشفہ کی کتاب میں پڑھیں تو خداوند یسوع مسیح کلیسیاؤں پر گلہ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جو غالب آئے میں اسے زندگی کا تاج دوں گا. آخر تک قائم رہے، ایٹ دی اینڈ آف دا ٹائم. جو غالب آئے، 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 انعام اس کے لیے ہے، غالب آنے والے لوگوں کے لیے. نام اسی کا ہوتا ہے جس نے کچھ نہ کچھ کیا ہوتا ہے. میٹرک میں اگر سب سے زیادہ نمبر لیے ہیں تو نام آپ کا ضرور ہوگا. اگر آپ نے 2 یا 3 کم نمبر لیے ہیں تو اس کے نام کی کوئی قدر نہیں رہے گی، لیکن نام اودا ہوئے گا جڑا نمبر 1 تے آیا ہے. کیوں جی؟ ایسے ہی ہے. چاہے آپ نے 2-3 نمبر کم لیے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن نام کس کا ہوا ہے؟ جڑے سب نالوں ٹاپ کیتا ہے. ٹاپرز، ہم نے ٹاپرز بننا ہے. ہم نے سب سے زیادہ نمبر لینے ہیں.
ہم نے خداوند یسوع مسیح کی اس بادشاہت میں عجیب کام کرنے کا تجربہ کرنا ہے میرے عزیزو۔ کیا ہم غالب آ سکتے ہیں؟ کلام میں لکھا ہے تو بھی اس سے خوش نہ ہو کہ روحیں تمہارے تابیں، بلکہ اس سے خوش ہو کہ تمہارے نام آسمان پر لکھے ہیں۔ تمہارے نام آسمان پر لکھے ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے، اگر آپ اس کا 20واں باب پڑھیں، اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا اور کتابیں کھولی گئیں۔ ہر کتاب کھولی گئی۔ مردے آئے، سٹیج کے سامنے تخت لگا ہوا تھا، بڑا خوبصورت جلالی تخت، سفید تخت پر ایک ہستی بیٹھی ہوئی ہے جو بزرگ، جو خدائے عظیم، ابدیت کا مالک، وہ انصاف کر رہا ہے۔ تخت کے سامنے کھڑے ہوئے اور کتابیں کھول دی جاتی ہیں۔ سب لوگ باری باری اس تخت کے سامنے کھڑے ہوئے جا رہے ہیں۔ کھولو دی کتاب۔ کیا جی؟ کتاب کھولی گئی ہے اور ایک اور کتاب بھی کھولی گئی ہے، پھر ایک اور کتاب کھولی گئی ہے، یعنی کتاب حیات۔ ایک پہلے کتاب کھولی گئی ہے، پھر فرشتے نے ایک بہت بڑی کتاب کھولی ہے اور لکھا ہے، اور جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان کے اعمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا۔ میرے عزیزو، اگر آپ کے نام برے کی کتاب حیات میں مل جاتے ہیں تو آپ خدا کی بادشاہت کے سٹیزن بن جاتے ہیں۔ کلام کیا کہتا ہے؟ اور اس میں کوئی ناپاک چیز یا کوئی شخص یا گھنونے کام کرتا یا جھوٹی باتیں گھڑنا ہرگز داخل نہ ہوگا، مگر وہی جس کا نام برے کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں۔ جن کے نام برے کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں۔ آپ سب کے نام برے کی کتاب حیات میں ہیں۔ ہاللیلویا۔ آئیں سب کھڑے ہو جائیں، آئیں ہم خداوند سے کہیں، خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں، ہمیں اختیار سے بھر دے۔